السلام علیکم، پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کیا میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی ابھی بیچارے غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں، لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا، کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، تو مسئلہ پوچھیں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، پھر نوری ٹاؤن ہے وہاں سے فتویٰ لیں، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا عاصم جمیل کا، تو انہوں نے اس کے موقع پر قرآن خوانی رکھی، جس پہ مولانا طارق مسعود سے سوال ہوا کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی مولانا صاحب بتا رہے ہیں جائز نہیں ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے اور اس کو تفصیلاً بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اور اگر قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے تو ایصال ثواب کے لیے کیا کیا چیز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑا لمبی ہو سکتی ہے، آپ کو تفصیلی اس کا جواب ملے گا، ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کے نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی، اور پھر قرآن خوانی ہوئی، بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی۔ یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی، کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی کل کروانا، تیجا کروانا، 40واں کروانا کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں ثابت ہو گیا، یعنی یہ ثابت ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا۔ اچھا، کل کو میں طارق جمیل صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آ جائیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ درست ہیں بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں، اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں، دیوبندی قرآن خوانی یا دعا ہوگی کہہ کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں، کام دونوں یہی کرتے ہیں، نام مختلف ہے۔ لہذا یہ جو قرآن خوانی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیوبندی پہلے ہی قرآن خوانی کے قائل ہیں، لیکن وہ نام نہیں دیتے سوئم کا، چہلم کا، تیجے کا، 40ویں کا یا 10ویں کا یا جمعراتوں کا، لیکن کرتے ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہاں، شرعی طور پر نہ تیجا ثابت ہے، نہ 10واں، نہ 40واں، اور نہ اس طریقے سے قرآن خوانی کر کے کسی کو ایصال ثواب کرنا، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، ایصال ثواب کے 10 طریقے جو سنت طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا، سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین۔ آپ نے کسی کا تیجا، 10واں، 40واں، قرآن خوانی، مزار بنوانا، گنبد بنوا دینا، قبر پکی کر دینا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے۔ لہذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے۔ اب اس کی آڑ میں پھر پتہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی ان کی تو حالت یہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، شعر بنائے ہوئے ہیں، یعنی آپ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی سلوگن بنائے ہوئے ہیں، کوئی اشعار بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندو، جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس سے کون انکاری ہے؟ کون انکار کرتا ہے؟ اہل ایمان کا حق ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔
ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. تو سب سے پہلے جو ایصال ثواب والا معاملہ ہے وہ جنازے کی نماز ہے، جس میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ پہلا حق رکھ دیا. اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث کے قبر پہ جا کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو. اسی طریقے سے پھر صحیح مسلم میں حدیث کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جب بھی قبرستان آپ نے جانا ہے. اور اگر قبرستان نہیں بھی گئے، عام حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کے تشہد کے اندر بھی دعا مانگنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جتنی بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تشہد کے اندر، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو روزانہ پڑھنی چاہیے. خواہ کسی کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے ان کے لیے. تو دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی وجہ سے میں نے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، وہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ انہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے. تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو وہ ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، وہ کنواں مشہور ہو گیا. نبی الاسلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. تو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں. تو یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ فوت شدگان کے لیے دعا کے قائل نہیں ہیں. ہم اس طریقے پہ قائل ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، نہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی تعلیمات پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں. کہ آپ نے دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں، پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر، 2-2.5 گھنٹے جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے. تو کئی ایک دعائیں ہیں، آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں. مشکات المصابیح کی آپ پہلی جلد میں تشہد کی دعاؤں کے بیان میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایک دعائیں مل جائیں گی، وہ یاد کریں. قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اس موقع پہ مانگیں. تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص
کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں. وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ہمارے بھائیوں کو، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ذریعہ موجود ہے، لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ ہے دعا. اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا. سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مر گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا. اور جینون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے مل رہا ہے. ہم انڈائریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا. دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا. اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. ان ائمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا. آج نا 1200 سال تو ہو چکے ہیں، کوئی ان کے پائی کی کتاب لا نہیں سکا. اب تو ویسے ہی بھول جائیں. وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے 500-600 سال کا تھا، اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے. محدثین جو اپنی اسناد سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیونکہ اب تو سند ہی بہت لمبی ہو گئی ہے. 1000 سال کی سند کون یاد رکھے؟ یہ تو پہلے 300 سال میں کتابیں لکھی گئی. آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے. سر میں کہتا ہوں جی کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، جو امام بخاری امام مسلم کے نامہ اعمال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا، پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سر اس سے اوپر چلے جائیں، ہماری ہر نیکی، ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 29 میں جو دوسری سورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں. وہ ایک سمجھ لیں ایک فشن ریئیکشن کی طرح چلتا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. جس نے یعنی نافع علم لوگوں کو سکھایا، تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے، یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹلی کوئی نفع نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹلی ضرور ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا. اور دوسرا، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا. اس پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کے وبال میں بھی کمی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، وہ خود بخود ہی نیک ہو گئی ہے، تو پھر کیا ماں باپ کو ثواب ملے گا؟ ہاں، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہے، پرابلم اینڈ پہ نہیں. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا. یعنی اس کا جو رحم کرنے والا ایک فیکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. تو بہرحال یہ چانس پہ ہی ہے نا جی.
اور اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا تھا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا، نہیں، تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا، حالانکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ اس قسم کی کئی ایک احادیث موجود ہیں، اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں، وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا، کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا، میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں، سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے کہہ کے، لیکن وہ بغیر وصیت کیے مری ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کروں، تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں، کوئی باریکیاں نہیں بیان کی۔ مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو، اگر نہیں تھا تو وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں، میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب پہنچا دیا۔ پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں ایک باغ ہے میرا، میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں، تو اس کا ثواب ان کو۔ سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد، دعا نہیں صرف صدقہ بھی، اور اس کے اندر کئی ایک احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے، اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں اگرچہ اس نے مجھے وصیت نہیں کی ہے، میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں، ثواب ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے کر دوں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے، تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے۔ حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے، پچھلے کر سکتے، کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹراڈنری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات، حج بدل، اس طرح کی چیزوں کا، ایون منت کے روزے ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے نہیں، منت کے روزے۔ رمضان کے روزے ظاہر ہے وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے، لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ نے منت ماننی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں، اچھی بات ہے، آپ پر حق ہے آپ کے ماں باپ کا کہ آپ ان کی طرف سے یہ کام کریں۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ جو تیجے اور 40ویں والا ہے، کہیں سوئم کہا جاتا ہے اسے، 40ویں کو کہیں چہلم کہا جاتا ہے۔ دیوبندی اس کو اپنی مسجد میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ میت کے لیے انشاءاللہ کل 10 بجے دعا ہوگی۔ تو میرے بھائیو یہ جو تیجا اور 40ویں کا بات تو آپ نے پہلے سن چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔